یہی بات کہتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات. تمہارا جو تزکیہ نہیں ہو رہا ہے تم کیوں کرتے ہو؟ تم آخرت کو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، حالانکہ کیا ہے آخرت، والآخرت خیر وابقیٰ. یہ لائی بات اس کی طرف فکر کرو. اس سے انسان کے اندر میں آج میں عرض کروں گا کہ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. آج کل دلوں کی آبیاری کی انتہائی ضرورت ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اعمال کیسے برباد ہو جاتے ہیں، اعمال کیسے برباد ہو جاتے ہیں. اس وقت انہوں نے فرمایا کہ جب دل مردہ ہو جائے پھر اعمال برباد ہو جاتے. پھر اس نے سوال کیا کہ حضرت یہ دل کیسے مردہ ہو جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت سے. جب دنیا کی محبت آئے گی تو دل مردہ ہو جائے گا، روح کیا ہو جائے گا؟ روح بیمار ہو جائے گا. وہ روح جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جاری ہے بہت عظیم، جو مسجود الملائکہ ہے. کیا ہے؟ ملائکہ اس کو سجدہ. وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ تمہاری مر جائے گا. اور یہ واقعی ہے کہ ہماری کیوں مردہ ہے؟ ہماری تبلیغات، ہماری مجاہدیں، ہماری زکاتیں، ہماری صدقات، ہمارے یہ دین کی مسائل، یہ کیوں بروح ہے؟ اس پر دنیا کی محبت ہے. اگر دنیا کی محبت، آخرت کی محبت ہو، آخرت کی طرف فکر ہو، آخرت کی طرف دل لگا ہوا ہو، پھر یہ ہماری ہر عمل کے اندر روح آ جائے گا، ہماری نماز روحانی ہو جائے گی. تو اعمال کی برباد یہی ہے کہ اس کام نہ کسی کے کام نہ ہے. اعمال ہو، یہ نہیں فرمایا کہ اعمال نہیں ہوں گے. کہا فرمایا کہ اعمال کیوں برباد ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ جب دل مردہ ہو جائے. فرمایا کہ دل کیوں مردہ ہو جاتے ہیں؟ پوچھا. انہوں نے اس نے کہا کہ دل اس وقت مردہ ہو جاتے ہیں کہ جب کیا کریں تم، جب تم دنیا کی محبت گھس جائے، رچ بس ہو جائے تو دل مر گیا. جب دل میں مر گیا تو تمام اعمال جو آدمی کرتا ہے وہ مردہ ہو جاتے ہیں، وہ بروح ہو جاتے ہیں. علی خواص رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑی بزرگ گزرے ہیں. اس نے علماء کو نصیحت کی. انہوں نے فرمایا کہ اے علماء، تم عقاب ہو، شہید، باز بہت اوپر اڑتا ہے، تم کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. شکاری تم کو عقاب کو پکڑتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ اس پر وہ جال میں وہ سیدھا ہڈی رکھ دیتا ہے شکاری، اور اوپر سے یہ شکاری باز اس سیدھا ہڈی کو دیکھتا ہے. وہ کہتے ہیں مفت ہڈی ہے، اس کو کھا لو. تو اس میں وہ گھیری میں آ جاتا ہے، لوگوں کی بچوں پر جاتا ہے. تو تم کو علماء کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. میں بتانا تم پوری دنیا مل کر آپ کو شہید کر سکتا ہے، لیکن تم کو عزت نہیں کر سکتے. تم کو رسوا نہیں کر سکتا. دیکھو بعض جب جھوٹی بچی کے ہاتھ میں آ جاتے رسوا ہو جاتے، لیکن ان دنیا داروں کی دنیا کی سیدھا ہڈی ہے. یہ دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، منصب کی لالچ تم کو دولت مندوں کا کیا پاؤں میں گرا دیا. تم کو منصب داروں کی پاؤں میں گرا دے گا. تم کو بادشاہوں کے دروازوں پر کھڑا کر دیا. تبلیغ کے لیے نہیں. کس کے لیے جاؤ گے؟
کچھ دو. اس کی مدح کرو گے, اس کی چپلوسیاں کرو گے, اس کو بڑی بڑی القاب لگاؤ گے تاکہ وہ ہمیں یا منصب ملی یا عزت ملی یا مال. کہتے تم آواز. ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا سے یاری مت کرو, دنیا سے یاری مت کرو, اس کو گزارے کے مطابق کام کرو. اس دنیا میں ہمیں جانا ہے, چلنا ہے. بے شک آپ کام کریں, دکان کریں, آپ مزدوری کریں, آپ بڑی بڑی کام کریں, لیکن تم رب سے غافل نہ ہو جس نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا. رجال لا تلہیہم تجارت, ایسے لوگ نہ ہوئے ہیں. وقت گیا تھا, اب کہتے پلان وقت بڑی نہ ہوئے ہیں جس کی تجارت اپنی رب کی یاد سے غافل نہیں کرتی. دنیا کی کمائی کو تم نہیں کہا, بلکہ کہتی ترجیح مت دو. کیا مت دو؟ ترجیح مت دو. خطرناک یہ چیز ہے کہ تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں. آپ دیکھیں تمہارا معاملہ ہوتا ہے, ہمارے پٹھانوں میں تو بہت ہوتا ہے. وہ لوگوں سے کہتے ہیں جرگی والوں کو اتنے پیسے لے لو, مجھے قسم میری طرف کرو تاکہ میں قسم کر کے کیا ہو جاؤں, یہ کیس جیت. یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. پیسوں پر خریدتے ہیں قسم, اتنے خدا پر جری ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس معاملہ کرتے ہیں, فکر مت کرو, پھر تندے کی بات کو تمہا ہو جاتا ہے. لیکن یہ تو کرتے ہیں بات, دنیا کو لیتے ہیں, آخرت کو چھوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے غضب کو لیتے ہیں, دنیا کو لیتے ہیں. دنیا کو لیتے ہیں غضب وہ کیا ہو, اللہ تعالیٰ کی غضب کی بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب سے بچا. تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا شیطان کی بیٹی ہے, دنیا کی محبت. جب تم شیطان کو کی دنیا سے محبت رکھو گے تو اس لین سے شیطان تمہارے دل کے اندر وہ تو کہا ہے کہ تم شیطان کی داماد بن ہو جاؤ گے, تم شیطان کے داماد بن جاؤ گے. جب داماد بن جاؤ گے تو شیطان تمہارے گھر میں آئے گا, جائے گا, آئے گا کیونکہ داماد ہے. مطلب ہے کہ پھر تمہارے اندر شیطانی اخلاق آئیں گے. جس شخص کے اندر دنیا کی محبت آ گئی اس کے اندر آپ دیکھو گے ہرس ہوگا, اس کے اندر لالچ ہوگا, اس کے اندر غیبت ہوگا, وہ بہت سی بیماریوں سے پر ہو جائے گا, شیطانی بیماریوں سے, کیونکہ وہ شیطان کا دوست بن گیا ہے. ظاہر ہے کہ دوست میں دوست کے اخلاق. اگر آپ نے آخرت کے ساتھ دوستی لگائی تو آپ کے دل میں اچھی اخلاق آئے, آپ کے اندر سخاوت آئے گی, آپ کے اندر عدالت آئے گی, آپ کے اندر صداقت آئے گی, آپ کے اندر سچائی آئے گی, آپ کے اندر شکر گزاری آئے گی, آپ اللہ تعالیٰ کی رنگ میں لگ جاؤ. تو بھائی یہی جو بیابان میں آپ اکٹھے ہو گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کوئی چیز نہیں ہے, یہ دنیا کی آنکھوں کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. انسان دنیا کی میں یہ آنکھ کی تھی اسے مزہ لے لیتی ہے. بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں, بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں, اور بڑی اچھی نظارے ہوتے ہیں, پھول ہوتے ہیں بڑے بڑے, تو آدمی کی نظر کو اچھی لگتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ